ہماری جو تعلیم ہے قرآن کی وہ سب کچھ ہے وہ دنیا داری سے پرے، بالکل کوئی دنیا داری کی خواہش نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو ہم آج بھی جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اسی طرح رہ رہے ہیں جیسے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. وہ بدو ایک زندگی جو ہوتی ہے. تو ہمارے شمالی یمن میں نہ کوئی سڑکیں ہیں، نہ گاڑیاں، نہ پیٹرول، نہ بینک، نہ کرنسی، نہ بجلی، کچھ بھی نہیں. اسی طرح کے ہیں. ہم کہتے ہیں زمین اللہ کی، گھر مٹی کے گھر، انہی میں رہتے ہیں. ہم جو یمن کے لوگ ہیں ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ کوئی نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ سلفی ہیں، نہ صوفی ہیں، یہ کوئی بھی نہیں. وہ صرف اہل بیت ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے خطبے میں اپنے آخری حجۃ الوداع میں اور اس کے بعد غدیر خم پہ فرما گئے تھے میں تم میں دو ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت. 1973 کی لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس جو ICC نے کی تھی، شاید اس سے بڑا پچھلی 2 صدیوں میں کوئی کام ہوا نہیں. ایسے ایمان کی چنگاریاں ہم نے پوری مسلم ورلڈ میں اسپارک ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھی جو اس موقع پہ ہوئی تھی. میرا ویژن یہ تھا میں سینٹرل لندن میں قرآن اور سائنس کا وہ میوزیم بناؤں گا جس میں جو انٹر ہو جائے وہ واپس ایمان لائے بغیر واپس نہیں آ سکتا. اتنا ویزیبل ایویڈنس کے ساتھ قرآن کی حقانیت ہم نے سائنس کے تھرو پیش کرنی اس میں، اور پھر دنیا میں اس کے فرنچائزز کام کیے جائیں. یہ انیشیٹو میرا تو پتہ نہیں کب پورا ہوتا، سعودیہ نے لے لیا اور ڈاکٹر عیسیٰ الکریم نے اس کو مکہ مکرمہ میں اس کا آغاز کر دیا. تو انشاءاللہ ہم ان سے مل رہے ہیں اور اس کا پھر ہماری خواہش ہوگی کہ سیکنڈ اس کا جو میوزیم کا جو پاکستان میں اسلام آباد میں فرنچائز بنے اور کامسٹیک اس کو بنائے. ٹھیک ہے، ان کا ہیڈ آفس ہے یہاں پہ، دے آر رائٹلی پوزیشن ٹو ڈو دیٹ. اور پھر آپ دیکھیں سعودی اور پاکستان کے تعلقات، ہماری علمیت قرآن پہ، ہمارے علوم القرآن پہ، علوم الجدیدیہ سائنس پہ، مسلم ورلڈ اور پاکستانی انٹیلیجنٹ پیپل کیسے اٹھتے ہیں. میسی اور بات چیت کی حد تک اپنا نقطہ نگاہ بیان کرنے کی حد تک تو ایکٹیو ہیں، لیکن پریکٹیکل گراؤنڈز پہ OIC کا قصور نہیں ہے، ساری مسلم ورلڈ ہی ان ایکٹیو ہے. غزہ ہمارے دل سے بہت قریب ہے. مذمتیں تو سب نے کی 7 اکتوبر کے بعد جو فلسطین پہ غزہ پہ ظلم ہوا. پریکٹیکل کام کس نے کیا؟ صرف یمن نے. 4 بیلسٹک میزائلز، ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز ایلات اور تل ابیب پر ان جگہ، اور 3000 مجاہدین کا لشکر گیا جو شہید ہو گئے سارے. دنیا اتنی دنیا دار ہے کہ اگر عرب یا مسلمانوں کو کوئی بینیفٹ بھی دیتی ہے دنیا تو وہ تیل کی دولت پہ دیتی ہے، ان کے قدرتی وسائل کی بیس پہ دیتی ہے. اور مسلمان اس جھانسے میں آ جائیں کہ ہماری عزت ہے، ہماری عزت نہیں، ہماری کتاب ہمارے نبی کی عزت نہیں ہے، یہ اس تیل کی عزت ہے جو اللہ نے دیا، کل اللہ لے بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وقتی عزت ہے، یہ نہیں. اپنے سٹینڈز پہ، پرنسپل سٹینڈز، اپنے ایمان اور اصول پہ کھڑا ہونا. السلام علیکم ایوری ون، TSR کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. اور آج جس گیسٹ سے آپ کی ملاقات کروانے والی ہوں، جیسے میں سرپرائز ہوگی ویسے آپ بھی سرپرائز ہو جائیں گی، کیونکہ اتنی واسٹ باتیں تھیں ان کی، اتنی ڈائیورس باتیں تھیں کہ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی یار میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ اس کو میں نے ختم کرنا ہے. لیکن پھر بھی میرے پاس سوالات بہت زیادہ ہیں، ٹاپک بہت سارے ہیں اور باتیں بہت ساری ہیں. اور اگر میں تھوڑا بہت بتانا شروع کروں تو یمن سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں بھی یہ رہ چکے ہیں، پاکستان میں بھی ان کی اسٹڈیز رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد اگر میں بولوں جو تھرڈ کنٹری جو جس کے ساتھ یہ ایسوسیٹیڈ ہیں وہ ہے سعودی عربیہ. سو تینوں کنٹریز ایسے ہیں جن کی اس وقت ہمیں کیمسٹری تھوڑی بہت مکس اینڈ میچ بھی سمجھ آ رہی ہے، کچھ ملتی جلتی بھی سمجھ آ رہی ہے، کہیں پہ وہ ڈائیورس بھی سمجھ آ رہی ہے. لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو ہم کس طریقے سے انٹر لنک کریں گے تاکہ ایک پراپر ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ اس وقت پاکستان، سعودی عربیہ اور یمن جو ہے وہ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں، ان کے باہمی تعلقات کیسے ہیں، کس طریقے سے یہ تعلقات مزید بہتر کیے جا سکتے ہیں. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، TSR کے اسٹوڈیو میں، ان کا تعارف کرواتی چلوں اور ان کے بارے میں بتاتی چلوں. سب سے پہلے تو ان کا نام بتاتی چلوں، تھوڑا سا لمبا نام ہے تو صبر رکھنا پڑے گا آپ کو، بٹ ڈیفینیٹلی ہمارے معزز مہمان ہیں، سو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بہت ساری باتیں پوچھیں، وہ باتیں جو اس وقت کنفیوژن بھی ہیں اور وہ باتیں جو اس وقت پوچھنا ضروری بھی ہیں، وہ ہم ان سے پوچھیں گے. سب سے پہلے ان کا نام بتاتی چلوں، سید فراز مجتبیٰ آل زید آل محمد الہاشمی الیمنی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دعوت دی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے. اچھا، آپ کی جب میں سن رہی تھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے بارے میں تو تب بھی میرے لیے وہ شاکنگ تھا، کیونکہ ایک اور کنٹری کا بیچ میں اضافہ ہو گیا ہے، وہ ہے افغانستان کا. آپ کی مدر افغانستان سے، آپ کے فادر یمن سے ہیں، خود آپ پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں گھوم رہے ہیں، نیوزی لینڈ بھی آپ گھوم چکے ہیں. سو واٹ اباؤٹ یور سیلف؟ تھوڑا سا ہمارے ویورس کو بتائیں کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، اور تھوڑا سا اور اگر ریلیٹ کر سکیں اس پر. بہت شکریہ. بالکل، دیکھیے میرے فادر کا تعلق، بلکہ والدین دونوں کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان بنی ہاشم سے ہے. ہم سادات ہیں، ہم آل زید کہلاتے ہیں یمن میں، جو امام زین العابدین بنت امام حسین علیہ السلام بنت ابن، یعنی کہ زید جو تھے، زید امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. وہ امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کے شہید کربلا، اور امام حسین ہم سمجھاتے ہیں نواسہ رسول، بنی فاطمہ ابن علی بن ابی طالب.
ابن فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو والد اور والدہ دونوں کا تعلق آل زید سے ہے, بنیادی طور پر یمن سے, لیکن جو ہاشمیز ہیں ان کی مائگریشنز آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ہمیشہ سے 14 سال سے ہوتی رہی ہے. تو کربلا کے بعد شمالی یمن مسکن بنا. اویس قرنی کا آپ نے نام سنا ہوگا یمن کے, تو ان کی ہبہ کی ہوئی یہ زمین تھی جو بنو جرہم سے تھی, جو حضرت ہود علیہ السلام کی آل تھی, اور بنو جرہم میں ہی راعلہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی. تو بنو جرم بھی ہمارا خاندان بنا, بنی ہاشم آگے چل کے. تو یہ جگہ اویس قرنی نے جنگ صفین کے موقع پہ حضرت علی کو ہبہ کی گئی, تو آپ کی جگہ ہے محمد و علی و ہاشم. اور انہوں نے اس کے بعد سے کربلا کے بعد سے وہاں آباد ہیں. اور مائگریشنز کے بعد میری والدہ جو تھی پہلے عراق, ایک جگہ ہے واسط, عراق گئیں. واسطی زیدیز انڈیا اور پاکستان میں بھی مشہور ہیں, تو میری والدہ کا تعلق ان سے تھا. پھر وہ افغانستان کافی عرصہ رہی, ہرات میں. افغانستان میں تو وہ پرشین اسپیکنگ تھی, بالکل اپنی ینگ ایج میں وہ پاکستان آئی. کچھ ریلیٹیوز انڈیا میں ایک جگہ ہے مظفر نگر, وہاں تھے, جو سادات بارہا کہلاتے ہیں. یہ زیدی سادات کی جو انڈیا میں سب سے بڑا کلین ہے وہ سادات بارہا کہلاتے ہیں. تو ادھر سے بھی تعلق ہے, اور فادر کی طرف سے یمن کے پیور جو بنی ہاشم ہے سعدہ کے, ان سے تعلق تھا. برتھ میری پاکستان کی ہے. اردو, عربک, انگلش اور جرمن, یہ 4 لینگویجز مجھے آتی ہیں, اور یہ سیکھی وقت کے ساتھ. اسکولنگ بھی پاکستان میں ہوئی, پھر فردر اسٹڈیز کے لیے آئی وینٹ ٹو نیوزی لینڈ. پھر دبئی میں میری پروفیشنل لائف کافی زیادہ رہی, ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ دبئی میں گزارا, اور یورپ اور مختلف ملکوں میں. بنیادی طور پہ قرآن اور اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں قرآن کے حوالے سے, جدید علوم کے حوالے سے, سائنس اینڈ ایوری تھنگ, اس کا ایک علم تھا جو لے کے ساری دنیا میں گئے. الحمدللہ زبردست رزلٹس اللہ نے تفویض کیے. بہت خوب. یہ میرے خیال سے ہمارے ویورس کے لیے ایک کمپلیٹ پیکج ہو گیا کہ آپ نے ان کو اتنی ڈیٹیل میں سب کچھ بتا دیا. اچھا, شروع میں یہاں سے کرنا چاہوں گی کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کی لائف کا کچھ حصہ یمن میں گزرا ہے اور آپ بلانگ بھی وہیں سے کرتے ہیں, تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا لائف اسٹائل ہے وہاں پہ اور کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. ضرور. یمن اصل میں دو ممالک ہیں, شمالی یمن اور جنوبی یمن. 1990 تک یہ الگ ملک تھے, اور تاریخ میں کئی دفعہ بھی الگ الگ رہے ہیں. کلچر بالکل مختلف ہے. 1990 میں یونیفیکیشن ہوئی فال آف سوویت یونین کے بعد, لیکن وہ اتنا ہی بڑا فرق ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کھے پاکستان کا صوبہ, لینگویج بھی ڈفرینٹ, کلچر بھی ڈفرینٹ, فوڈس بھی ڈفرینٹ, اور پنجاب ایڈجسنٹ ہیں لیکن بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, لینگویج بھی ڈفرینٹ, کلچر, فوڈس, تعمیرات کا اسٹائل, ہر چیز, طرز زندگی بالکل مختلف ہے. تو جو شمالی یمن کے لوگ ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. یہ الگ ملک تھا 1990 سے پہلے, اور یہ زیادہ تر ہاشمیز ہیں جو کربلا کے بعد سے آباد ہوئے, اور انصار, یہ آل محمد کہلاتے ہیں, اور انصار آل محمد کے 2 بہت بڑے ٹرائب, بکیل اور حاشد, یہ 2 ہیں. رائٹ, تو ہم 2.3 ملین ہیں بنی ہاشم شمالی یمن میں. حاشد جو ہیں وہ 10 ملین ہیں, بکیل جو ہیں 4 ملین ہیں. تو اٹس اے ہیوج لائک انصار, مدینہ کی ریاست جو ہوتی تھی نبی پاک کی, اس طرح کا انصار والمہاجرون من بنی ہاشم یہ موجود ہیں 14 سال سے. جنوبی یمن ہے وہ بالکل مختلف ہے, حالانکہ وہ بھائی ہیں, بالکل ایک ملک ہے کیونکہ اس طرح. تو وہ ریلیجسلی بھی, آئیڈیالوجیکلی بھی ڈفرینٹ ہیں, تھوڑے سے ان کے ڈریسز بھی ڈفرینٹ ہیں. یہ عرب, یہ میں یمن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آج غترہ اور اگال اور صوب میں نے پہنی ہے, تو یہ شمالی یمن کا کلچر ہے. جنوبی یمن کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے, ادھر امامہ بھی ڈفرینٹ ہے, دھوتی ہے, کوٹ ہے, وہ اس طرح کا ان کا, اور خنجر یہاں پہ لگا ہوتا ہے, خنجر لگاتے ہیں ان کا. جنوبی یمن ڈفرینٹ ہے, ہم شمالی یمن, اور یہ بالکل سعودیہ کی بارڈر کے ساتھ, جزان, نجران, ان کی بارڈر کے ساتھ ہی لگتا ہے پورا علاقہ. سعدہ مین ہے جہاں پر بنی ہاشم کی مین شورا ہوتی ہے. بنی ہاشم کے جتنے بزرگ ہیں جو سردار بنی ہاشم ہوتے ہیں, جیسے آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جناب ہاشم سردار تھے قبیلے کے, پھر ان کے بیٹے عبد المطلب, پھر ابو طالب علیہ السلام, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار بنے بنی ہاشم کے, پھر علی بن ابی طالب, پھر حسن, پھر حسین. حسین کے بعد جو اگلے سردار بنے, کیونکہ کربلا میں تو ساری شہادتیں ہو گئی تھیں آل محمد کی, تو حضرت امام حسن کے بڑے بیٹے حسن مثنیٰ, تو ان کو اگلا امام بنایا. کیونکہ امام حسین کے جو بیٹے تھے امام زین العابدین, ان کے لیے تو پھر 1 سال کی جیل تھی, ان کو شام جا کے قید کر دیا گیا, تو قبیلے کا انتظام کون سنبھالے گا. تو 10 محرم کو شہادتیں ہوئی 680 AD میں. تو اس سے پچھلی رات 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کی جتنی میراث تھی, جن میں مخطوطات تھی, کتابتیں تھیں, صحائف تھے, گھر کے استعمال کی چیزیں, بی بی فاطمہ علیہ السلام کی, حضرت علی کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوریجنل, حضرت علی کی تحریر میں لکھے ہوئے قرآن, اور وہ سب چیزیں, وہ سب کچھ جو میراث جس کو ہم آثار بنی ہاشم کہتے ہیں, وہ جناب حسن مثنیٰ ابن حسن ابن علی کو دی, اور ان کو یمن کی طرف روانہ کیا. پھر یمن سے جا کے آج تک پھر ہماری وہ لیگیسی وہاں چلی آ رہی ہے. تو اس وقت تو ایک تھے حسن مثنیٰ ابن حسن, مدینہ سے لے آئے حضور کے چچا جتنے تھے, حضرت حمزہ کے 3 بیٹے, حضرت عباس بن عبد المطلب, اور ان سب کی پورے بنی ہاشم شفٹ ہوتے گئے. آج 23 لاکھ ہیں الحمدللہ. انا اعطیناک الکوثر 2.3 ملین.
بہترین. اچھا مجھے بتائیے کہ لائف اسٹائل میں کوئی ڈفرینس ہے؟ جیسے اگر میں دیکھوں تو دبئی کو دیکھوں تو کافی ڈیولپ ہو گیا، سعودی عرب کو دیکھوں تو مزید اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ باقی دنیا کے ممالک سے یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ کافی آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یمن میں بھی کیا اسی طریقے کی ڈیولپمنٹ ہے یا پھر؟ بالکل نہیں. دیکھیں عرب ورلڈ کا پور ترین کنٹری یمن ہے. اگر آپ فائنینشلی دیکھیں جی ٹی پی وائز اور وہ دیکھیں اٹس پورسٹ کنٹری آف دا انٹائر یمن عرب ورلڈ. اب وہ عرب چاہے وہ گلف کا عرب ہو یا افرو عربز ہو لائک ٹونیزیا، سوڈان وغیرہ، ان سب میں سب سے غریب ملک یمن ہے. اور یہ ڈیلیبریٹلی ہے کیونکہ ہماری جو تعلیم ہے قرآن کی وہ سب کچھ ہے وہ دنیا داری سے پرے، بالکل کوئی دنیا داری کی خواہش نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو ہم آج بھی جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اسی طرح رہ رہے ہیں جیسے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. وہ بدو ایک زندگی جو ہوتی ہے. تو ہمارے شمالی یمن میں نہ کوئی سڑکیں ہیں، نہ گاڑیاں، نہ پیٹرول، نہ بینک، نہ کرنسی، نہ بجلی، کچھ بھی نہیں. اسی طرح کے ہیں. ہم کہتے ہیں زمین اللہ کی، گھر مٹی کے گھر انہی میں رہتے ہیں. اور کوئی ہادی ماسک ایک ہماری سادہ میں مین مسجد ہے جہاں امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ وہاں پر نماز پڑھیں گے اور وہاں سے پھر وہ غزوہ کی قیادت کریں گے، جو اپنی پوری جنگ اپنا مشن لے کے چلیں گے. تو وہ مہدی ماسک بھی کہتے ہیں، ہادی ماسک بھی کہتے ہیں. تو وہاں پر بیٹھتے ہیں بنی ہاشم کے سردار، اور ان کی پھر شورا ہوتی ہے 62 ممبرس کی شورا ہوتی ہے جو عوام کے لیے فیصلے کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں. اور ہم جو یمن کے یہ لوگ ہیں ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ نہ شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ سلفی ہیں، نہ صوفی ہیں، یہ کوئی بھی نہیں. وہ صرف اہل بیت ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے خطبے میں اپنے آخری حجۃ الوداع میں اور اس کے بعد غدیر قوم پہ آپ فرما گئے تھے میں تم میں 2 ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت. ٹھیک ہے. اب اہل بیت کون ہوتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. سادات آل محمد تو آپ کو پاکستان میں، دنیا میں ہر جگہ ملیں گے، لیکن اگر وہ قرآن کی ایک بھی نص کی، ایک حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کا مطلب قرآن کے ساتھ نہیں ہے. مثلاً جھوٹ بول دیا، مثلاً بے ایمانی کر دی، امین نہ ہوئے، خائن ہو گئے، مثلاً کسی فرقے کا حصہ بن گئے. 6 آیات ہیں قرآن میں جس میں فرقے کو بنا کیا گیا ہے، جمعیوں ولا تفرقوا، فرقہ مت بناؤ. تو یہ اگر اس میں کسی فرقے میں آپ کہتے ہیں میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، سلفی ہوں، کچھ بھی ہوں، جو سب کیٹیگریز ہیں فرقوں کی، کسی میں بھی ہو گیا تو فرقہ تو بن گیا، قرآن کی تکفیر تو ہو گئی، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں، ثقلین، قرآن اور اہل بیت. یہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی 100% قرآن پہ عمل پیرا ہوں گے. تو وہ آل محمد، اور اطرتی آپ نے کہا میری آل میں سے، وہ آل محمد جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں 100% اس پہ عمل پیرا ہیں اور ہلکی سی بھی ایک ذرے کی بھی وائلیشن قرآن کی نہیں کر رہے، وہ پھر اس ڈیفینیشن پورے طرح وہ اہل بیت ہیں. ارے واہ، بہت خوبصورت بات. ایک تو آپ نے جو 2 باتیں کی ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت بہترین ہیں، کیونکہ ہم جو مسلمان ہر چیز پہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، ان کو یونائٹ کرنے کے لیے، ان کو ایک جگہ پہ لانے کے لیے یہ بات بہترین ہے کہ فرقہ واریت ہونی ہی نہیں چاہیے. ہمارے لیے ہماری آئیڈینٹی یہی ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، اور جو ہے ہم میں کوئی بھی قسم کی تفریق نہیں ہے. ہم سب جو ہے وہ ہماری آئیڈینٹی سوللی یہ ہے کہ ہم مسلمان، ایک نام اللہ نے دیا، مسلم. بہت خوبصورت. اچھا جیسے آپ نے تھوڑا سا بولا کہ ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں یا اس طرح سے، بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے کے تحت جھوٹ بولتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو کیا یہ درست ہے کہ اگر آپ کسی کی بھلائی کے لیے، کسی کی اچھائی کے لیے یا کسی پازیٹیو کاز کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اس کا گناہ نہیں ہے اس طرح سے؟ دیکھیں یہ تو ذاتی حیثیت پہ اور سچویشن اور موقع کے حساب سے ہوگا. انسان کا ضمیر اگر مطمئن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے قرآن کے تمام احکامات موجود ہیں. بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، قرآن دیکھیں سورہ قمر میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. تو کوئی ہے جو سمجھے. اور آپ کو میں بتاؤں قرآن کتنا آسان ہے، ٹھیک ہے. شیطان نے اس کو مشکل کر کے مختلف لوگوں کے ذریعے عجیب چیزیں بنا دی. قرآن اتنا آسان ہے. قرآن کے صرف 100 احکامات ہیں، 100 احکامات. اور ان 100 کے کی ورڈز اگر آپ لکھ کے ایک ایم ایس ورڈ کے ایک پیج پہ پرنٹ آؤٹ لے کے سامنے لگا لیں تو ایک پیج پہ، ایک اسکرین شاٹ پہ، ایک آئی ویو پہ پورا قرآن آپ کے سامنے ہے. اور یہ اصل مقصد ان احکامات پہ عمل کرنا. تو 28 احکامات ہیں اچھی چیزوں کے، حسنہ جو آپ نے کرنی ہے، امر بالمعروف، 28 اچھی چیزیں کرنی ہیں. سچ بولو، ایمانداری کرو، ہمدردی رکھو غریبوں کے لیے. یہ سب چیزیں جو ہے اچھے اعمال جو ہیں یہ 28 ہیں. جو برے ہیں نہیں عن المنکر، جن سے بچنا ہے، وہ 53 ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انسان کتنا ولنریبل ہے برائی کی طرف. شیطان کا بہکاوا اتنا زیادہ ہے کہ وہ ڈبل ہے. 28 کا ڈبل 56 ہوتا ہے. 53 تو وہ ہیں جو برائیاں ہیں، حسد، کینہ، زنا، قتل، سازش، بہتان، یہ ساری نیگیٹو چیزیں، نیگیٹو کی ورڈز. تو وہ 53 ہیں. پھر 11 ریلیشنز ہیں جن کا اللہ نے کہا کہ ان کا خیال رکھو. آپ کے ماں باپ، آپ کے اقربا، آپ کے بیوی بچے، آپ کے بھائی بہن، قبیلہ، بیوائیں، مسافر، قیدی، غریب، مسکین، یتیم،
ٹھیک ہے. تو یہ 11 ریلیشنز اللہ نے بتایا جن کا خیال رکھنا مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ ہو گیا 11. اور 8 ہیں قوانین ڈیٹیلڈ, جیسے نکاح کا قانون, تجارت کا قانون, حکومت کا قانون, تو وہ 8 ہیں. تو 28, 53, 11 اور 8 ٹوٹل 100 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صرف 100 پہ آپ, اور یہ سارے جتنے میں نے لفظ آپ کو بولے, آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. میں آپ سے کہوں سچ سچ کیا آپ کو پتہ ہے, آپ کو ڈیٹیل میں جانا سیکنڈری چیز ہے, آپ کو بائی ڈیفالٹ پتہ ہے. تو ان 100 کی ورڈس کے 4 کالم میں ایم ایس ورڈ کے ایک پیج پہ آپ اسکرین شاٹ ٹیبل بنا کے لکھ لیں تو پورا قرآن ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے ہے. ہمارا طرز عمل یہ, میرے جو دنیا میں کئی ملکوں میں آفیسز ہیں, تو میں اس میں گھروں میں بھی اور آفس میں بھی یہ پرنٹ آؤٹ لگا ہوتا ہے کہ روزانہ صبح اس کو دیکھ لو, ریوائز کر لو ایک دفعہ, اب سارا دن اس کے مطابق گزارنا ہے. یہ قرآن ہے, یہ قرآن کا حکم ہے, ہماری فلاح ہے, اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی اور آخرت بھی. بہت خوبصورت. مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کسی نے اتنے بہترین طریقے سے قرآن کو سمرائز کیا ہے کہ یہی 100 ورڈز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے. اچھا, یہاں پہ نا ایک اور سوال بھی آتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے جیسے ممالک یا ہماری جیسے سوسائٹیز جو ہیں ان میں اگر میں دیکھوں تو قرآن کو ڈیفینیٹلی یا سنت کو بڑا اس کی طرف ہماری سینسٹیوٹی تو بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن فالوئنگ اس طرح سے نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں پاکستان بلا شبہ میں بولوں گی دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین ملک ہے جو کہ کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے, ٹھیک ہے, اسلام کے نام پہ بنا ہے, لیکن اس طرح سے ہم اس کو فالو نہیں کر رہے, ریلیجن کو فالو نہیں کر رہے, نہ اس طرح سے ہم اون کر رہے ہیں. جہاں ہمیں لگتا ہے, جیسے مجھے لگے گا کہ ایک وہ بڑی خوبصورت قرآن کی آیت ہے کہ مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں اور خواتین جو ہے وہ پردہ کریں, ٹھیک ہے, لیکن جہاں مجھے لگے گا تو میں بولوں گی کہ نہیں, مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں. خواتین کے پردے والا پارٹ میں اسکپ کر لوں گی کیونکہ شاید وہ مجھے اوفینڈ کر رہے ہیں. مرد کیا کریں گے, نظریں نیچے نہیں رکھیں گے, لیکن شاید وہ میرے اوپر وہ کر لیں کہ نہیں آپ پردہ کریں تاکہ ہماری نظریں جو ہیں وہ آپ کی طرف جائیں ہی نہ. تو کیا یہ ہے کہ میں بولوں کہ اسلام کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں, یا جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ فائدہ مند ہے وہاں پہ ہم اس کو استعمال کریں؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, کسی بھی صورت میں ہمیں اپنے بنیادی دشمن کو نہیں بھولنا چاہیے, شیطان. ٹھیک ہے, یہ اس کا وعدہ ہے, اس کی کمٹمنٹ ہے, اس کا مشن ہے, اس کی پروکلیمیشن ہے پہلے دن سے کہ میں بنی آدم کو بہکاؤں گا. ٹھیک ہے, میرا آپ سے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو آپ سے کیوں ہو, اگر کوئی برائی ہے تو اصل میں تو کریکٹر وہ ہے, ویلن جو ہے وہ ہے, اینٹاگنسٹ جو ہے وہ شیطان ہے, مسٹر ابلیس, رائٹ. تو آپ کو ہر مطلب آپ سے کوئی ملاقات ہو, آپ کی اپنی بہن سے, اپنے بھائی سے, والدین سے, کسی بھی یا کلاس والوں سے کوئی بھی معاملات ہوں, آپ کیا اس چیز کے لیے تیار ہیں پہلے ذہنی طور پہ کہ پہلے میں اپنی پروٹیکشن کر لوں اس شیطان سے؟ ہر جیسے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے تو آپ پڑھ لیں, توس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہر کام سے پہلے یہ پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی ملک ہو. اس سے کیا ہوگا کہ آپ شیطان سے بچیں, لیکن وہ صرف کہنے کی حد تک نہیں, تھیوریٹیکل اور اسٹیٹمنٹ نہیں, اس طرح بچیں کہ آپ امیجن کریں, اپنے اوپر امپوز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی کہ اس کو پتھر مار مار کے دھتکارا گیا. رجیم اس کو یہ وہ ہے جو ہم رمی کرتے ہیں شیاطین پہ حج کے دوران, تو اس کو آپ وہ کر رہی ہیں, آپ امیجن کریں گے اتنا کرسٹ کریکٹر ہے کہ اس کو اتنا میں نے اپنے آپ سے دور رکھنا ہے اور اپنی طہارت کا پورا سامان کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ اپنے اس پورے معاملے میں اللہ کو شامل حال کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بھی کلیئرٹی اس کی دے دوں کہ انفارچونیٹلی شیطان نے اور شیاطین جو اس کے بعد کے ہیں نسلیں ہیں, انہوں نے مسلمانوں کو اتنا بہکا دیا کہ مسلمانوں کی بسم اللہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں سارے تراجم ہی غلط ہوتے ہیں. جب بنیادی بسم اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہم عالم ہونے کے, مسلم ہونے کا دعویٰ کیسے کریں؟ ٹھیک ہے, مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, آپ اگر عجم کی بات کرتا ہوں, اردو تراجم اگر آپ دیکھتی ہیں پاکستان میں, اور یہی ایران میں فارسی میں بھی ہیں, ازبکستان میں بھی ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے, اور یہ بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, شروع کے لیے لفظ ہے عربی میں بدا, ابتدا سے. ٹھیک ہے, اللہ شروع کرتا ہے زمین آسمان کو, بدیع السماوات والارض, بدا. کیا اس جملے میں بدا کا ورڈ ہے, آغاز کا ورڈ ہے, شروع کا نہیں ہے. بسم اللہ, اللہ کے نام سے بس. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا معاملہ شروع کرنا ہے, کام اپنا, اور بسم اللہ پڑھ کے اس کے شروع میں بھی اللہ ہو, دوران بھی اللہ ہو, اور اختتام پہ بھی اللہ ہو. اللہ کی مدد تھرو آؤٹ آپ کے اس امر میں شامل حال رہے. تو اس لیے اللہ نے آغاز کا کہا ہی نہیں, انجام کا کہا ہی نہیں, دوران کا کہا ہی نہیں, پورے اس میں اللہ کا ساتھ آپ کو چاہیے. جب شیطان کو اپنے پہلے رجم کر دیا تھا اس کہہ کے, اعوذ باللہ کہہ کے, اب اللہ کو اس کو ریپلیس کر رہا ہے, اللہ کی استعانت آپ کو رہے. تو بسم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اب بڑا مہربان اور نہایت رحم والا بھی غلط ہے. آپ اللہ کی اس خصوصیت کو پہچان ہی نہیں رہے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت مانگ رہے ہیں تو وہ ہے کیا, جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہی تو ایک ہی چیز ہے. اللہ نے دو الگ الفاظ کیوں یوز کیا, رحمان اور رحیم. ٹھیک ہے, جب آپ کو شیطان کو پہچاننا ہے اس کریکٹر سے, رجیم ہے یہ رجیم, تو اللہ کو بھی پہچاننا ہے کہ رحمان کیا ہے اور رحیم کیا ہے. تو رحمان جو ہے وہ ہے دا بیہولڈر آف آل دا مرسی, ہو کنٹینڈ آل دا رحم. جتنا بھی رحم ہے, ماں کا بچے پہ رحم ہے, باپ کا اپنے بچے پہ رحم ہے, باس کا اپنے یا استاد کا اپنے شاگرد پہ رحم ہے, کسی جانور کا رحم ہے. تو یہ جتنے بھی رحم ہیں دنیا میں, کائناتوں میں 7 کائناتیں, ان کی 7 زمینیں, عالم طبیعی, اس کے بعد عالم الوہی, جنت دوزخ برزخ, تمام اس میں جو بھی ایگزسٹ کرتا ہے پاسبل رحم, اس سب کا جو بیہولڈر ہے وہ اللہ ہے. تو اس بیہولڈ شپ کو کہیں گے الرحمن.
دا کیپر آف آل دا مرسی. ٹھیک ہے. رحیم یہ ہے کہ اس اسٹور میں سے, اس رحم کے اسٹور میں سے جو نکال کے اللہ آپ کو دے دے, جو آپ پہ رحم کر دے, وہ جو دینے کی خاصیت ہے وہ رحیم ہے, الرحیم. تو اس طرح آپ اللہ کو امیجن کریں تو دل سے بات نکلے کہ اللہ مجھے تیری مدد چاہیے ہے, تیرے نام سے, جو اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے, پھر اس کام کی آپ برکت دیکھیں. ایکچوئل اللہ کے ایٹریبیوٹس کو آپ نے پکارا ہے اور اللہ دعا سنتا ہے, پھر برکت دیکھیں. تو چاہے وہ پاکستان کے مسلمان ہوں, چاہے وہ یمن کے ہوں, چاہے اردن کے ہوں, فلسطین کے, کہیں بھی, وہ اس طرح اصل الفاظ اور اصل حکمت جو اللہ کو مطلوب ہے مسلمان سے, اس پہ جب چلیں گے تو پھر اپنی برکتیں دیکھیں. اس سے دور ہیں تو کرائسس ہے, پرابلمس ہیں. نو ڈاؤٹ ایسے ہی ہے. جتنا ہم ریلیجن سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنی کرائسس اور وہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کی بڑی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ جب بھی آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہی سمجھ آتی ہے کہ جائیں جو بھی نماز کا وقت ہے وہ اس وقت کی آپ نماز پڑھ لیں تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی آسان ہو جاتی ہیں, یا آپ کے سر کے اوپر سے نا وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, ہی از دا ون ہو کین ڈو اینی تھنگ, تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر دے گا. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا تھوڑا سا آگے اگر بڑھوں تو اس وقت ہماری بات ہوئی فلسطین کی, بات ہوئی غزہ کی, بات ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے اوپر اگر بات کریں تو OIC جو کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے, اس کا کیا رول نظر آ رہا ہے آپ کو, کہ یا پھر اگر غزہ کی میں بات نہ کروں, جتنے بھی مسلم سپریسڈ کنٹریز ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو اس کے لیے OIC کیا رول پلے کر رہی ہے؟ سفارتکاری کی حد تک, ڈپلومیسی اور بات چیت کی حد تک, اپنا نقطہ نگاہ بیان کرنے کی حد تک تو ایکٹیو ہیں, لیکن پریکٹیکل گراؤنڈس پہ OIC کا قصور نہیں ہے, ساری مسلم ورلڈ ہی ان ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز تو جیسی قوم ہوتی ہے ویسے اس کا امیر ہوتا ہے, ویسے اس کے ادارے ہوتے ہیں, تو وہ چیز آپ کو اوپر سے ٹاپ ٹو باٹم اور باٹم ٹو ٹاپ ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہے. تو انفارچونیٹلی پریکٹیکلی OIC نے کچھ بھی نہیں کیا اور کر سکتی ہے, پوٹینشیل سارا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں غزہ ہمارے دل سے بہت قریب ہے. ایک تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, سپریسڈ ہیں, استعمار کا شکار ہوئے ہوئے ہیں, بدترین ظلم انسانیت کی بے حرمتی کی ساری ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں 7 اکتوبر کے بعد جو ہم نے دیکھی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری ہم ہاشمیز جو ہیں, جو ہمارے جو جد امجد ہیں, جناب ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب, وہ غزہ میں دفن ہیں. ٹھیک ہے. تو غزہ انبیاء کی بھی سرزمین ہے, ان بڑے لوگوں کی بھی سرزمین ہے, اللہ کے محدین کی بھی. تو غزہ ہمارے دل سے بہت کلوز ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ مذمتیں تو سب نے کی 7 اکتوبر کے بعد, اور جو فلسطین پہ غزہ پہ ظلم ہوا, پریکٹیکل کام کس نے کیا؟ صرف یمن نے. 4 بیلسٹک میزائلز, ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز, ایلات اور تل ابیب اور ان جگہ, اور 3000 مجاہدین کا لشکر گیا جو شہید ہو گئے سارے. ٹھیک ہے. پریکٹیکلی جو کھڑا ہوا وہ صرف یمن تھا, شمالی یمن. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں, کیونکہ ہم خود استعمار کا شکار ہوئے. ابھی 2014 سے 2022 تک یمن نے 13 ملکوں کا حملہ برداشت کیا, اور اس طرح اللہ کے شیروں کی طرح لڑے. اسد اللہ علی بن ابی طالب کی آل ہیں, اسد رسول اللہ حمزہ بن عبد المطلب کی آل ہیں. ٹھیک ہے. حسین اور عباس بن ابن علی والی تلواریں ہمارے پاس. تو بنی ہاشم کو شکست دینا آسان نہیں ہے. کربلا ایک ہی دفعہ ہونی تھی, وی ہیڈ اے ڈیفیشنسی آف نمبرس. اب وہ نہیں ہے. اب جنود السماوات والارض, اللہ کے لشکر, اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو تو میں حاضر کر دوں گا زمین اور آسمان کے لشکر. تو وہ ہم نے وہ اعجاز اللہ کے دیکھے وہاں پہ, کہ چند گنتی کے مجاہدین نے شارٹ گن رائفل سے F-18 ہارنٹ بھی گرائے, برطانیہ کا ہیریئر طیارہ بھی گرایا, آرمرڈ وہیکلس کا اور ٹینکوں کا قبرستان بھی گوگل امیجز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, گوگل میپ سے. تو یہ ان اللہ کے چند لوگوں کو اللہ نے فتح دی 13 اجتماعی ملکوں میں, جن میں 4 سپر پاورز بھی شامل تھیں. ٹھیک ہے. اور 8 سال کی جنگ کے بعد یہ 13 ملک مل کے ایک انچ بھی نہیں لے سکے شمالی یمن کا, جس کے لیے حملہ کیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں غزہ کا واقعہ ہوتا ہے, اور اس میں پھر یمنی ہی کھڑے ہوئے ہیں, گئے ہیں پریکٹیکلی. بحر احمر کو بلاک کر دیا, ریڈ سی کی بلاک, کتنے بلینز آف ڈالرز کا منتھلی اسرائیل کو لاس ہے, کین یو امیجن. ڈیواسٹیٹ ہو گئی ہے ان کی اکانومی. پریکٹیکل اسٹیپس یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے نہیں ڈرنا فرعون سے, امیہ سے, اسرائیل سے, کسی سے آپ نے نہیں ڈرنا. ٹھیک ہے. ہمارا تو دین یہی ہے, جہاد بالسیف, ظالم حکمران کے خلاف, وہ کہیں بھی ہو, کوئی بھی ہو, جس پہ ظلم کرے گا. اور مسلمان, فلسطینی ہمارے بھائی, یا ساری مسلم ورلڈ, ہم تو دن رات اٹھتے بیٹھتے, جو بنی ہاشم کی جو فیلنگ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہوتے کون ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تکفیر کرنے والے, کہ نبی جب کہہ گئے تھے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند اور ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو دوسرا اس کو محسوس کرے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ہماری زبان محسوس کرے, ہم صرف زبان سے کلمات کہہ دیں اور ختم, ہوم ورک از ڈن؟ نو. اپنے تمام جسم و جان, عزت, آبرو اور پیسے اور وسائل جو اللہ دے دے, اور توفیق اور شجاعت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور بالسیف مقابلہ کرنا ہے ظالم کا, جو بھی دنیا میں کہیں ظالم ہے. عام لوگوں پہ ظلم کرے تو بھی ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, اور مسلمان پہ, جو ہمارے بھائی ہیں, اخوان, ان پہ کوئی ظلم کر کے تو چھوڑتے پھر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ شجاعت, یہ اللہ کی دین ہے, اس پہ دین کھڑا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھا OIC سے یہی چیز مطلوب ہے, انشاءاللہ تعالیٰ OIC اس کو کرے. آپ شاید جانتی ہوں پاکستان میں OIC کا, جیسے میرا سائنس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ الگ ہے, جس کو آپ نے فرمایا کہ ہم ڈسکس کریں گے. تو
کامسٹیک جو ادارہ ہے اسلام آباد میں اس کا ہیڈ آفس ہے, اور یہ OIC کا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے تمام کنٹریز کا اجتماعی طور پہ جو سائنس کا پلیٹ فارم ہے وہ کامسٹیک ہے, جس کے اندر پھر یونیورسٹیز بھی آپ اسلام آباد میں دیکھتی ہیں. تو کامسٹیک کا ہیڈ آفس ہے یہاں پر اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, ڈی چوک کے پاس G5 کے ایریا میں. اور مسلم دنیا کے ایک عظیم سائنسدان ڈاکٹر اقبال چودھری اس کے کوآرڈینیٹر جنرل ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح نوبیل پرائز ہے اس طرح اسلامک ورلڈ کو OIC کا پرائز ہوتا ہے مصطفیٰ ایوارڈ, مصطفیٰ پرائز, ان کو وہ ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک بہت ریناؤنڈ ہے. آپ ضرور ان سے انٹرویو کیجیے گا. ڈاکٹر اقبال چودھری کا ورلڈ وائڈ مسلم نیم ہے سائنس میں, ٹھیک ہے. تو OIC اس فرنٹ پہ ہم دیکھتے ہیں تو زبردست کام ہے, زبردست لوگ ہیں, ٹھیک ہے. سارے امبیسڈرس کو بلا کے اسلامی دنیا کے زبردست سائنس پہ کنونشنز ہوتے ہیں اسی اسلام آباد میں, اسی پاکستان میں. پاکستان ویسے سائنس میں پیچھے, لیکن یہاں پر یہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اوور آل ڈپلومیسی میں, ورلڈ ڈپلومیسی میں OIC کا وہ رول نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم غور کریں تو کیونکہ مادی دنیا ہو بھی نہیں سکتا, مسلمان برا بھی ہو جائے تو ایک حد تک جائے گا برائی میں, اس کے دل میں ایمان کا کلمے کا نور ہے, وہ واپس آئے گا, سافٹ کارنر ہوتا ہے, ہاں. لیکن وہ بہک بھی جائے تو وہ واپس آئے گا, اس کی فل وہ ہے ایمان اس کے دل میں ہے, بے شک اس کی چنگاری پھوٹے یا نہ پھوٹے, کبھی بھی پھوٹ سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن دنیا اتنی دنیا دار ہے کہ اگر عرب یا مسلمانوں کو کوئی بینیفٹ بھی دیتی ہے دنیا تو وہ تیل کی دولت پہ دیتی ہے, ان کے قدرتی وسائل کی بیس پہ دیتی ہے. اور مسلمان اس جھانسے میں آ جائیں کہ ہماری عزت ہے, ہماری عزت نہیں, ہماری کتاب ہمارے نبی کی عزت نہیں ہے, یہ اس تیل کی عزت ہے جو اللہ نے دیا, کل اللہ لے بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وقتی عزت ہے, یہ نہیں. اپنے سٹینڈس پہ, پرنسپل سٹینڈس, اپنے ایمان اور اصول پہ کھڑا ہونا یہ OIC کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ایسا جلد ہم دیکھیں اپنی زندگی میں. بالکل. اور یونٹی میں ہی جو ہے نا آپ کی اسٹرینتھ ہے, جتنے یہ مسلم ممالک جو ہے وہ یونائٹڈ ہوں گے اتنی ہی جو ہے وہ باقی دنیا کے لیے ہم اسٹرینتھ کا باعث بنیں گے. اچھا, تھوڑا سا آپ آئیں گے کہ ہم پاکستان اور سعودی عرب کے ریلیشنس کے اوپر بھی, کیونکہ آپ اس کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ پاسٹ میں کیا ریلیشنس رہے ہیں, آگے کیا ریلیشنس ہیں, اور اس وقت جو موجودہ ریلیشنس ہیں وہ کس حد تک بہتر ہوئے ہیں, اور جو آنے والے ریلیشنس ہیں وہ اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز تیار کی جا رہی ہیں. جی دیکھیں, سعودیہ اور پاکستان کے ریلیشنز, بلکہ تمام مسلم ورلڈ سے سعودیہ کے ریلیشنز بڑے زبردست ہیں, پاکستان کے بڑے زبردست ہیں. ہم نے 60s میں RCT بنائی تھی پاکستان, ٹرکی, ایران اور سعودیہ کے ساتھ. 1973 کی لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس جو OIC نے کی تھی, شاید اس سے بڑا پچھلی 2 صدیوں میں کوئی کام ہوا نہیں, جو جس میں شاہ فیصل بھی ہیں, یاسر عرفات بھی ہیں, معمر قذافی بھی ہیں, پرائم منسٹر بھٹو آف پاکستان, لاہور میں کنڈکٹ کی گئی تھی. میری والدہ بتاتی ہیں, وہ اس زمانے میں وہ تھیں اور وہ کالج اسٹوڈنٹ تھے, اور انہوں نے وہ دیکھی تھی اسلامی کانفرنس. وہ بتاتی ہیں کہ ایسے ایمان کی چنگاریاں ہم نے پوری مسلم ورلڈ میں اسپارک ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھی جو اس موقع پہ ہوئی تھی. کریڈٹ گوز ٹو OIC, کریڈٹ گوز ٹو دوز آل دا ہیڈز آف دا اسٹیٹس. وہ ایک ہو کے بیٹھے تھے اور زمین پہ بیٹھے تھے بادشاہی مسجد میں, اور ایک ہی صف میں سب نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی. امت مسلمہ نے پتہ نہیں صدیوں سے یہ منظر نامہ نہیں دیکھا تھا. اس روح کو دوبارہ زندہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم نیکسٹ جنریشن ہے ان کی, اور انہی اکابرین کی, اور ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کریں. تو سعودیہ کا بڑا رول تھا. شاہ فیصل کا جو تھا, شاہ فیصل اس میں آئے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ شاہ فیصل نے فلسطین کی اس وقت مدد کے لیے, اقصیٰ کی مدد کے لیے, قدس کی مدد کے لیے کیا کچھ کیا تھا. دے ور دا فیس آف دا موومنٹ, ٹھیک ہے. سعودیہ از آلویز دا فیس آف, کیونکہ حجاز وہاں پر ہے, قبلتین وہاں پر ہیں, ٹھیک ہے, حرمین شریفین وہاں پر ہیں, تو وہ چاہیں یا نہ چاہیں ان کا فیس ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو مسلم ورلڈ ساری دنیا احترام سے دیکھتی ہے, اسی طرف قبلہ رخ ہو کے نماز اپنی پڑھتی ہے. تو ان کا سینٹرل مرکزی مقام تو ہے, ان کی ریئلائزیشن کے اوپر ہے, جس حد تک ہو سکتا ہے وہ کرتے بھی ہیں. پاکستان کے تو بڑے زبردست ریلیشنز ہیں. ہمارے سب سے زیادہ مزدور اور ہنرمند القاسب حبیب اللہ, جس کو نبی پاک نے کہا محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے, وہ سارے سعودیہ میں زیادہ تر جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اللہ نے کچھ ایسے موقع دیے ہیں میری, کیونکہ قرآن اور سائنس کی جو فیلڈ ہے اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں سعودیہ کی ایک بہت بڑا ادارہ ہے رابطہ عالم اسلامی. اس کا H8 اسلام آباد میں بھی شفا ہاسپٹل کے سامنے ایک بہت بڑا موجود ہے دفتر, پاکستان کا دفتر, اور اس کے پیچھے دار علی بن ابی طالب جن کا ایک آرفنیج بھی ہے بہت اچھا. تو رابطہ العالم اسلامی جو ہے مکہ میں ہیڈ کوارٹرڈ ہے, مکہ المکرمہ میں. اس کے جو سیکریٹری جنرل ہیں وہ ڈاکٹر عیسیٰ الکریم. ڈاکٹر عیسیٰ الکریم نے یہ انیشیٹو لیا کہ مکہ میں قرآن اور سائنس میوزیم بنایا جائے, مسلم ورلڈ کا پہلا میوزیم. اور یہ میرا 2014 سے ڈریم تھا کہ سینٹرل لندن میں یہ میوزیم بناؤں گا. لندن از اے مدر لینڈ آف آل دا میوزیمس, برٹش میوزیم بھی وہیں ہے اور سارے بڑے میوزیم. مدام سو میوزیم جو ویکس اسٹیچوز کا میوزیم ہے وہ پیرس سے شروع ہوا, لندن گیا, لندن میں ہیڈ آفس ہو گیا, اور وہ ساری دنیا میں 26 فرنچائزز اس کے چلے گئے. تو میرا ویژن یہ تھا میں سینٹرل لندن میں قرآن اور سائنس کا وہ میوزیم بناؤں گا جس میں جو انٹر ہو جائے وہ واپس ایمان لائے بغیر واپس نہیں آ سکتا. اتنا ویزیبل ایویڈنس کے ساتھ قرآن کی حقانیت ہم نے سائنس کے تھرو پیش کرنی اس میں, اور پھر دنیا میں اس کے فرنچائزز کام کیے جائیں. یہ انیشیٹو میرا تو پتہ نہیں کب پورا ہوتا, سعودیہ نے لے لیا, اور ڈاکٹر عیسیٰ الکریم نے اس کو مکہ مکرمہ میں اس کا آغاز کر دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان سے مل رہے ہیں, اور اس کا پھر ہماری خواہش ہوگی کہ سیکنڈ اس کا جو میوزیم کا جو پاکستان میں اسلام آباد میں فرنچائز بنے, اور کامسٹیک اس کو بنائے.
ٹھیک ہے, ان کا ہیڈ آفس ہے یہاں پہ, دے آر رائٹلی پوزیشن ٹو ڈو دیٹ. اور پھر آپ دیکھیں سعودی اور پاکستان کے تعلقات, ہماری علمیت قرآن پہ, ہمارے علوم القرآن پہ, علوم الجدیدیہ سائنس پہ, مسلم ورلڈ اور پاکستانی انٹیلیجنٹ پیپل کیسے اٹھتے ہیں اور دنیا کو نیکسٹ لیول پہ کہاں پہ جاتے ہیں. تو وہ وایا سعودیہ ہو یا وایا یو اے ای ہو یا وایا کوئی بھی ہو, چاہے پاکستان کا مسلمان ہے یا جارڈن کا یا ملائیشیا کا, وہ صاحب نصیب ہیں اگر وہ ریئلائزیشن کر لیں. دس از گوئنگ ٹو بی ون ہیوج تھنگ, کیونکہ اس سے جو ہے وہ تمام تر دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک تو یونائٹ ہو جائیں گے, اور دوسری بات یہ کہ بڑی ڈفرینٹ چیزیں اس آئیڈیا کے اوپر پہلے کسی نے کام نہیں کیا. سو ڈیفینیٹلی اگر سعودیہ کے بعد پاکستان میں ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے ایک وکٹری سائن ہوگا. بالکل. ایک آپ کے ایک سوال کا قصہ تھا, اس کا میں جواب دے کے پردے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا, تو سورہ نور میں, سورہ نساء میں جو پردے کے حکم ہے, خواتین سافٹ ٹارگیٹ ہے, ٹھیک ہے, ہر جگہ, صرف پاکستان میں نہیں, ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں خواتین کو ہی ریڈیکیول کیا جاتا ہے. اگر ڈرائیونگ ایکسیڈنٹس آپ دیکھیں تو چاہے وہ پنڈادن خان کی ہماری ایک بیچاری گاؤں کی ہو یا واشنگٹن ڈی سی کی ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہو, گاڑی ریورس کرتے ہوئے ٹکر سیم طرح ماریں گی, اور رزلٹ میں ریڈیکیول اسی طرح ہوگا ساری دنیا کے کلچرس میں. ٹھیک ہے, جو رجال ہیں, جو مرد ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے پہلے مرد کو حکم دیا ہے پردے کا, اور وہ نظر کا پردہ جو آپ نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, مرد نظر کا پردہ کرے گا, اس کو خاتون ریئلائز کریں گی, ان کو نظر آئے گا کہ نظر کا پردہ موجود ہے, خواتین فوراً پہچان لیتی ہیں, ان کو اللہ نے حس دی ہوئی ہے کہ کس کی نظر, بڑی تیز ہوتی ہے, سکس سینس ہے, پھر اس نظر کی اسسمنٹ کی صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ نیچرل پروٹیکشن ہے جو اللہ نے دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, محرمات کو, تو وہ پہچان جاتی ہیں کہ کس کی نظر اچھی ہے کس کی نہیں. مرد کو یہ چاہیے ان تین چیزوں کو ساتھ ملائیں ہمیشہ. یہ میری ایک فیمیل کولیگ تھیں جو پولیٹیشین ہے پاکستان کی, بڑی مشہور, انہوں نے میری ان کے ساتھ انٹریکشن تھی, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ میں 3 چیزیں پائی ہیں میں نے. اب میں نے یہ کوئی لسٹ نہیں, میں نے تو خود ریئلائزیشن نہیں تھی, بعض چیزیں بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں. انہوں نے کہا نظر کا پردہ, دل کا احترام اور نفس کا ایمان. ٹھیک ہے, سو آئی واز اوور ویلمڈ, آئی ریئلی فیلٹ دا تسکین قلب مجھے ملی کہ واقعی بالکل وہ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ 3 چیزوں کے بغیر مرد نہیں ہے, مرد مکمل نہیں ہے. کہ اگر کوئی خاتون سامنے ہے تو نظر کا پردہ, دل کا احترام اور نفس کا ایمان, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہوگا تو آپ اس کے ایمبیسڈر بنیں گے نا. کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے وہ خاتون, آپ اعتراض کریں کہ جی پردہ نہیں کیا ہوا, یہ نہیں کیا ہوا, لباس آکورڈ ہے, کچھ بھی نہیں, رول ماڈل آپ ہیں. ٹھیک ہے, پہلے حکم آپ کو ہے بھائی تم کرو, تمہارے پاس ذرا پاور زیادہ ہے, اتھارٹی زیادہ, اور اگر تم بنتے ہو اتھارٹی زیادہ, بہت شوق ہے اور زوم ہے اتھارٹی بننے کا, تو وہ رول تو ادا کرو. ٹھیک ہے, بی این انسپریشن. ٹھیک ہے, اس پہ عمل نہ ہو پھر تم اعتراض کرو, لیکن اعتراض بھی سمجھانے کے انداز میں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اس طرح کرنا چاہیے. اتنی خوبصورت بات آپ نے کی کہ جس طریقے سے ہم سائنس کو اب ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن وہ ساری باتیں جو ہے وہ قرآن میں آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے, میرا مزید دل تھا کہ آپ سے مزید سوالات کیے جاتے ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے ٹی ایس آر کا یہ پوڈ کاسٹ یہیں ختم کرنا پڑے گا. اگر دوبارہ آپ کے پاس کبھی وقت ہو تو ضرور ٹی ایس آر کی اس ایپیسوڈ کا سیکنڈ پارٹ, یا میں بولوں گی سیکول جو ہے وہ کرنے ضرور آئیے گا, اور ہمارے ویورس کو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو باتیں ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. جزاک اللہ, فی امان اللہ, مال خیر. بہت شکریہ ایک بار پھر ہمیں وقت دینے کے لیے اور ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے. ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.